ناظرینوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو فیصلہ آیا ہے جنرل پرویز مشرف کے خلاف، تو کیا آپ لوگ یہ سوچتے ہیں یا آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ غیر دانستہ طور کے اوپر یہ فیصلہ آیا ہے، یا ایسا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ دانستہ طور پہ آیا ہے؟ غیر دانستہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو عدالتی رولز احکامات ان کے اوپر، پاکستان میں پہلے تو عدالت ہے نہیں۔ اگر میں سٹارٹ میں 3-4 چیزوں کا پوچھنا چاہوں کہ اسپیشل کورٹس، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے پاکستان میں اسپیشل کورٹ کا کوئی فیصلہ جب انہوں نے کیا ہے یا اسناد دہشت گردی کی عدالت نے کیا ہے اور اس پہ عمل درآمد کیا گیا ہو، اس کو ایک دم ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ریورس میں لے جاتی ہے۔ اب میں یہ جو خصوصی عدالت ہے، خصوصی عدالت اسناد دہشت گردی کی عدالت اور سمیت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو ایک چیلنج، چھوٹا سا چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ بعض شرپسند افغانی اور انڈین اس چیز کے اوپر بہت خوش ہو رہے ہیں کہ پرویز مشرف کو پھانسی دی جائے گی۔ دیکھیں، پرویز مشرف آلریڈی بیمار ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کو 100 سال زندگی بھی مل سکتی ہے اور 2 دن بھی نہیں مل سکتی، لیکن یہ جو شرارت ہوئی ہے، جو فیصلہ ہوا ہے، یہ عدالت کا نہیں ہے، یہ غیر ملکی ایما کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے، اور دوسرا وکیلوں کا بدلہ لیا گیا ہے، اور جو پبلک متنفر تھی عدالت سے، اور جو لوگ غم و غصہ تھا وکیلوں کے اوپر، ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کی آبادی، زیادہ آبادی جو ہے وہ پرویز مشرف کے خلاف ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم، اس جج کو، ہائی کورٹ کے ججوں کو، وکیلوں کو، سپریم کورٹ کے ججوں کو، سپریم کورٹ کے وکیلوں کو یہ نہیں معلوم کہ پاکستانی عوام حق کے لیے ساری عمر لڑتے ہیں۔ وہ پارٹیوں کو گولیاں بھی نہیں مارتے، کوئی پیپلز پارٹی میں ہے تو پیپلز پارٹی میں ہے، کوئی نیشنل پارٹی میں ہے نیشنل پارٹی میں ہے، کوئی لیگ میں ہے لیگ میں ہے، اس کو سب کو چھوڑ کر جب فوج کی بات آتی ہے تو ہم ایک ہیں، ہم سب پاکستانی ایک ہیں، ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور باقی رہی اس کو غدار کہنا، بے غیر تو اس کو غدار کس طرح کہہ سکتے ہو؟ 9/11 کے واقعہ میں جو امریکہ پاکستان کو عراق اور لیبیا سے پہلے تیز نیز کرنا چاہتا تھا، افغانستان بہانہ تھا، تباہی اس نے اگر پھیرنی تھی تو صرف پاکستان کے لیے تھی، وہ آگ بھی پاکستان کے لیے لگی ہوئی تھی۔ افغانستان کو تباہ کرنا نہیں تھا، پاکستان کو تباہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بہترین جرنل سپہ سالار پیدا کیا، پاکستانی عوام اس جیسے مخلص جرنل کے پیچھے کھڑی ہے جس نے اٹھا کے یہ منع ہی نہیں کیا کہ افغانستان کیا ہے، کہتے رون ڈالو، کیونکہ پرویز مشرف کو معلوم تھا کہ ہم نے افغانیوں کی بہت خدمت کی، اور آخر میں انہوں نے اسی تھالی میں چھید کیا جس میں وہ کھا رہے تھے، لہٰذا اس نے پاکستانی عوام کو بچا کر صرف افغانستان کو ہی ٹارگٹ بنایا۔ آج 47 ملکوں کی فوج افغانستان میں پڑی ہوئی ہے، افغانستان کا حشر دیکھ لو، اور آؤ آج اپنے پاکستان کا حشر دیکھو۔ تمہارا پاکستان جو بچا ہوا ہے یہ صرف اور صرف پرویز مشرف کے سر کے اوپر بچا ہوا ہے، اور اس کو ایک 3rd کلاس عدالت جو کہ غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر چل رہی ہے، اس کو غدار آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں۔ میں اور تو کچھ نہیں کہوں گا، میں آرمی چیف سے ایک درخواست کروں گا، اور چاہیے کہ یہ درخواست آرمی چیف کو فوراً پہنچائی جائے کہ آرمی چیف، جتنے ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، پاک افواج کے ہیں، وہ بری ہے، فضائی ہے، جو کچھ بھی ہے، تمام افواج کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے اوپر کوئی کیس سیویلین عدالت میں نہ چلایا جائے،
وہ ریٹائر ہو کے بھی اس کا اگر کوئی کیس ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ آرمی کورٹ جائے گا، آرمی کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ یہ بے غیرت عدالتیں، یہ بیوقوف عدالتیں، یہ نوٹوں کی چور، یہ پوجا کرنے، یہ سیاستدانوں کے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اس میں ہائی کورٹ میں جو جج آتا ہے، کیا پاکستانی 22 کروڑ عوام، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ ججز کیسے آتے ہیں، سول جج، سیشن جج، یہ تمام کیسے آتے ہیں، امتحان پاس کرتے ہیں، کس چیز کا امتحان پاس کرتے ہیں؟ اس فرسودہ نظام و فرسودہ قانون کو پاس کرتے ہیں، چوری کا، جھوٹ کا، جس کو بہت بہترین علم ہو اس کو جج بنایا جاتا ہے۔ جس طرح چوروں میں پریکٹس لی جاتی ہے، جیب کترا کون سا اچھا ہے، جیب سے آسانی سے بٹوا نکالنے والا کون سا ہے، ہاتھ کی صفائی دکھانے والا، یہاں سے پاکٹ مارنے والا کون سا اچھا ہے، اس کو اعلیٰ چور بنایا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ماسٹر ہے، ماسٹر، جیب کاٹنے میں بھی ماسٹر ہے۔ یہاں پاکستان میں چوروں کو جج بنایا جاتا ہے، جس کو صحیح جھوٹ آتا ہو اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتانا آتا ہو، اس کو جج بناتے ہیں۔ کوئی قابلیت کے اوپر مجھے کوئی ہائی کورٹ میں جج بتا دو، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں کوئی قابل جج مجھے بتا دو وہ قابلیت سے آیا ہو۔ میرے 3-4 دوست میں نے خود دیکھے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، اب ہائی کورٹ کے ججز تھے، وہ کوئی قابلیت پہ نہیں آئے تھے، وہ عام وکیل تھے اور ایک پارٹی کی سفارش پہ آئے تھے، میرے سامنے آئے تھے، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے پرویز مشرف کے خلاف ہی بولنا ہے اور یہی بکواس کرنی ہے، اے عدلیہ تمہیں کہتا ہوں، اے اسپیشل کورٹس تمہیں کہتا ہوں، اے ہائی کورٹس تمہیں کہتا ہوں، اے سپریم کورٹس تمہیں کہتا ہوں، ایک پیالی اس چائے میں ایک قطرہ پیشاب کا اگر میں ملا لوں، کیا میں پی سکوں گا اس کو؟ اگر یہ دودھ کا ہو اور بالکل خالص دودھ کا ہو اور اس طرح میں نے پکڑا ہو اور آپ کے آگے پیش کروں اور ایک قطرہ پیشاب اس میں ڈال دوں، آپ میرے بہت مہمان ہوں گے، کیا آپ پیئیں گے اسے؟ یہی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس قطرے نے اگر پیشاب تھا تو اس پیشاب میں اس وقت کا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بھی شامل تھا، اس میں جتنے جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی شامل تھے، ہائی کورٹ کے جتنے بھی چیف جسٹس تھے چاروں صوبوں کے وہ بھی شامل تھے، جسٹس ہائی کورٹ کے جتنے تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، ایڈیشنل جسٹس جتنے تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، رجسٹرار ہائی کورٹ کے جتنے تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، اس میں وزیر اعظم پاکستان بھی شامل تھا، اس میں پوری کابینہ بھی شامل تھی، اس میں سینٹ بھی شامل تھا۔ بے غیرت عدلیہ، پہلے پھانسی اس کے اوپر حکم دیا، دوسروں کے لیے کون درخواست دے گا؟ اندھے ہو گئے ہو، ویسے بھی ذلیلو، آپ لوگوں کے آنکھوں کے اوپر پٹی تو باندھی تھی، یہ کان میں ہیڈ فون لگا لیے بے خیر تو ججو، یہ ہیڈ فون لگا لیے کان میں، پٹی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کانوں پہ باندھ دی تھی، اس پٹی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کانوں پہ باندھ دی تھی، کانوں میں ہیڈ فون لگا لو، تم کس چیز کے جج ہو؟ جب تمہارے کان میں ہیڈ فون لگ گئے، آنکھوں پہ پٹی لگ گئی، تم سے تو سعودیہ کے ججز 1000 مرتبہ بہتر ہے۔ میں ایک اندھے جج کے سامنے پیش ہوا تھا، سن لو پاکستانیوں، میں خدا اور رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور ثابت کر کے بتاؤں گا، میں ایک اندھے جج کے سامنے سعودی عربیہ میں شامل ہوا تھا، محکمہ الکبریٰ میں جہاں سر اترتا ہے، اس میں شامل ہوا تھا، میں تحقیق کے لیے گیا، جب مجھے سامنے بٹھایا گیا تو جج نے مجھے کہا، یا جان حبیب، هذا الناس الشرطہ ضربت ولدا، کیا ان پولیس والوں نے آپ کو مارا ہے یا نہیں؟
میں نے اس کا جواب نہیں دیا. اس نے بتایا دوبارہ انا اتصل علیکم مرہ ثانیہ هل هذا شرطہ ضربتک ولا لا. میں تم سے دوسری مرتبہ پوچھنا چاہتا ہوں. وہ اندھا تھا, اندھا جج اندھا تھا, اللہ کی ذات کی قسم وہ اندھا تھا, ورنہ میری فائل جا کے دیکھو. پولیس نے تجھے مارا ہے یا نہیں. میں پھر خاموش ہوا. وہ سمجھا اس کو عربی نہیں آتی, کہتا میں ترجمان آپ کے لیے بلاؤں. میں نے کہا لا یا شیخ. کہتے عربی آتی ہے. میں نے کہا تھوڑی بہت آتی ہے. تو میں نے کہا جج صاحب اگر آپ کو میں کہہ بھی دوں کہ مجھے پولیس نے مارا ہے تو آپ تو اندھے ہیں, آپ مجھے کیا دیکھیں گے. تو آپ کو بتانے کا میرا کیا فائدہ. یہ میں حقیقتاً اپنی بات بتا رہا ہوں. یہ سعودی عرب ریاض محکمہ الکبریٰ میں میرا کیس تھا. میں نے کہا آپ اندھے ہیں, آپ میرا کیس مجھے کیسے دیکھیں گے. تو اس نے کہا یا ابن لا تخاف العین وحدہ علی یمین الوحدہ علی یساری. میں نے کہا آپ کی آنکھوں کی دونوں طرف اندھی ہیں. تو اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا ھذا عین یمینی وھذا عین یساری. یہ میرا دائیں آنکھ ہے اور یہ میری بائیں آنکھ ہے. میں نے دیکھا تو وہاں جس طرح ان کے دو ریڈر نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ دو اور کالی قضاء بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے عربیوں والا توپ پہنا ہوا تھا جیسے چگا کہتے ہیں. میں نے ایسے کیا اور ایسے ہی اٹھا کے میں نے پیچھے سے اٹھا کے میں نے کہا چپ یا شیخ. اس نے جب میرا جسم دیکھا تو کہنے لگا استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. دونوں ججز کہنے لگے. تو اندر جو چیف جسٹس تھا اس نے کہا آپ لوگوں نے کیا دیکھا. کہتے ہیں اس میں سفید جگہ ہی نہیں ہے. شکل سے یہ صاف نظر آ رہا ہے, ہاتھ سے یہ صاف نظر آ رہا ہے, پیچھے سے یہ کالا ہے. کہتے ہیں یہ جسم پہ اور بھی مارا ہے. میں نے کہا سب مارا ہے, میں سب کالا ہوں. انہوں نے کریم لگائی ہوئی ہے. ان کے پاس ایسی میڈیسن تھی لیکن وہ کمر پورا نہیں کر سکے. اور مجھے بتایا بھی گیا کہ وہاں ایسا حرکت نہیں کرنا, لیکن میں نے کر دیا. اس اندھے جج نے کہا العن ابوکم, تمہارے والدین کے اوپر لعنت جو تم ایک مسلمان کے ساتھ اتنی زیادتی کر رہے ہو, اتنا ظلم کر رہے ہو, اس کو میرے پاس لا رہے ہو. مجھے کہتے ہیں کیا آپ اپنا جرم قبول کرتے ہیں. میں نے کہا خدا کی قسم جس طرح مار یہ دیتے ہیں میں فیصل کا قتل بھی ماننے کو تیار ہوں. شاہ فیصل جو قتل ہوا تھا مجھ سے کچھ مہینے پہلے وہ میں نے مارا ہے. اس نے دوبارہ ان کو گالیاں دی. جب مجھے عدالت سے باہر لے گیا تو مجھے ٹھڈے پھر مارنے لگے اور ان کا لیفٹیننٹ جنرل میرے پاس آیا اور مجھے کہا یہ کیا بکواس تم نے کر لی. میں نے کہا میں جب عدالت میں گھس رہا تھا تو اس کے اوپر ایک خاص لفظ لکھا ہوا تمہاری سپریم کورٹ میں پیشاب کروں جو ابھی تک میں نے دیکھا ہی نہیں, تمہارے ہائی کورٹ میں پیشاب کروں جو میں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں. اس کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا دفع عن نفسک. اے پاکستانیوں, عربی اگر آپ کو نہیں آتی تو کسی عربی سے پوچھ لو. دفع عن نفسک, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. جب اوپر میں نے دیکھ لیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ تو میں نے اپنے آپ کو بچا دیا. انہوں نے دوبارہ مجھے مارنا شروع کر دیا. اے ظالموں ججو, وہ تو اندھا تھا, تم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی آنکھیں دی ہیں, بہت اچھے اچھے کان دیے ہیں. منافقوں نہ تمہاری آنکھیں کام کرتی ہیں نہ تمہارے کان کام کرتے ہیں اور آرٹیکل 6 لگا رہے ہو. کیا آپ کو مشرف کا سیاچن کا بھول گئے, کارگل بھول گئے. کارگل اگر یہ غدار ہوتا تو کارگل لیتا, اگر یہ غدار ہوتا تو یہ کسی اور کے حوالے کرتا حکومت,
اگر یہ غدار ہوتا آج اسرائیل اس کے اوپر حکومت کرتا. اگر یہ غدار ہوتا تو پاکستان کا بچہ بچہ سلامت نہ رہتا. پاکستان کا ہر فوجی غدار نہیں ہو سکتا. یہ تو جرنل تھا. اور اگر فوج میں، یہ میری بات آج سے لکھ لے، ابھی نہیں، سال بعد، 2 سال بعد، 15 سال بعد آپ کو فوج میں غدار نہیں ملے گا. اگر غدار ملے گا، فوج کا ڈسپلن اتنا مضبوط ہے کہ اس کو فوراً تختہ دار پہ چڑھا دیا جاتا ہے. فوج میں باپ کو نہیں دیکھا جاتا، ماں کو نہیں دیکھا جاتا، بھائی کو نہیں دیکھا جاتا. اگر دیکھا جاتا ہے تو صرف پاکستان کو دیکھا جاتا ہے، پاکستان کی سرزمین کو دیکھا جاتا ہے. جتنے جرنل بھی ہیں، اب بھی ہیں، اور جو ریٹائر ہو چکے ہیں، تمام کے تمام غدار نہیں ہیں. وہ تمام کے تمام وفادار اور پاکستان کے کام کرنے والے، جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا. جو شہید ہو گئے ہیں وہ شہید ہو گئے، جو باقی رہ گئے وہ غازی ہے. ایوب خان سے لے کر آج تک کوئی جرنل پاکستان کا غدار نہیں ہے، نہ ہوگا. اور اگر اندر کوئی میجر، کرنل، جنرل کوئی آ بھی جائے تو یہ فوج خود اس کو سزا دیتی ہے. آتا ہوں اب اس پوائنٹ کے اوپر. پہلے تو وہ تھا نہیں، اگر ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ -20 سینٹی گریڈ میں سیاچن میں کیا تم اپنے بچے کو بھیج سکتے ہو؟ پاکستانیوں، یہ ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو کہتے ہیں کومنٹس میں کہ پرویز مشرف حقدار تھا آرٹیکل 6 کا. پرویز مشرف کو چھوڑو. اے غدارو، تم اپنے بچے کو -20 پہ بھیج سکتے ہو؟ برداشت کر لو گے گھر میں؟ 48 سینٹی گریڈ کے اوپر گرمی میں، تپشتی آگ میں، سہارا میں بھیج سکتے ہو اپنے بیٹے کو؟ سپاہی سے لے کر جنرل تک وہاں رہتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، آپ کی خاطر وہ لڑتے ہیں. کبھی کسی فوجی کو دیکھا کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کسی فوجی کو دیکھا سویلین معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے؟ اس کے باوجود کوئی غدار کتے، منظور پشتین، علی وزیر اور افغانیوں جیسے کتے پاکستان آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں. اب ان کی زبانیں بھی ٹک گئی ہیں. اگر یہ اتنے بہادر ہیں، یہ ججز، اور بہت ہی بہادر ہیں، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں عدالت کہاں تھی؟ اے چیف جسٹس، اے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اے اسپیشل کورٹ کے جج، میں تم لوگوں کو کتا کہتا ہوں کہ تم سے پہلے بھی تو کتے جج تھے، آج بھی تم کتے ہو. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں عدالت کہاں تھی؟ جج نہیں تھے، بغیر ججوں کے سپریم کورٹ چل رہی تھی. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں عدالت، سپریم کورٹ کو تالا لگ چکا تھا، ہائی کورٹ کو تالا لگ چکا تھا. یہ اسپیشل کورٹ کو تالے لگ چکے تھے کیا؟ سانحہ ساہیوال میں سپریم کورٹ کہاں تھی؟ ہائی کورٹ کہاں تھی؟ اسپیشل کورٹ کہاں تھی؟ از خود نوٹس کہاں تھا؟ نقیب اللہ شہید جس کے اوپر پٹھان قوم نے انگاریں بلند کی اور اس کا ناجائز فائدہ پاکستان دشمن عناصر مثلا منظور پشتین، علی وزیر، محسن داور کو ملا، ان کا نام روشن کیا. لیکن اس کا مجرم جس نے 444 قتل کیے تھے، 444 قتل کرنے والا راؤ انور، کیا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پاور نہیں ہے؟ یہ اس کا کام نہیں ہے؟ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کام نہیں ہے؟ یا وہ اس کیس کو معمولی سمجھتا ہے؟ اسپیشل کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نوٹس لے اس بے غیرت کے خلاف
تم پارٹیوں کے لوگ ہو ججو، جتنے جج بھی ہو تمام پارٹیوں کے ہو. قوم کوئی مسلم لیگ نون سے ہے، کوئی پیپلز پارٹی سے ہے، کوئی ANP سے ہے، کوئی محمود خان اچکزئی سے ہے، کوئی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ہے. یہ جتنی سیاسی کتی پارٹیاں ہیں، یہ سمیت مذہبی پارٹیوں کے، کسی کا آپ نے سنا؟ یہ عدالت کے خلاف اس لیے بات نہیں کرتے کہ یہ سارے کتے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے فیصلے لکھتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے تو یہ لوگ لاتے ہیں. ہر وزیر اعظم، ہر سیاسی پارٹی نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے جج بھرتی کیے ہوئے ہیں. جس وقت بھرتی ہوتا ہے وہ ایڈیشنل جج ہائی کورٹ ہوتا ہے، رجسٹرار اور پھر جسٹس بن جاتا ہے. جب اس کے اوپر کیس آتا ہے تو وہ جسٹس فلاں فلاں ہوتا ہے. جب سامنے آتا ہے آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس کو کس نے بھرتی کیا تھا. جتنے ججز ہیں تمام سیاسی کے اوپر آئے ہوئے ہیں. سانحہ ساہیوال کو چھوڑو، نقیب اللہ شہید، آگ لگی تھی پاکستان میں، کون سے جج نے خود نوٹس لیا؟ اور تم نے کیا کیا؟ راؤ انور کا تم نے کیا کیا؟ کھلے عام چھوڑ دیا. وہ کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا زرداری کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہنستا کھلتا مل رہا ہے. جوان شخصیت نقیب اللہ شہید قبر کے اندھیروں میں، وہ زندہ ہے لیکن قبر کے اندھیروں میں تو اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. اور اس طرح 444 لوگ جو ظاہر ہیں، خدا خبر اور کتنے ہزاروں لوگ اس راؤ انور نے قتل کیے ہوں گے. کدھر ہے سپریم کورٹ تمہارا ججز؟ کدھر ہے ہائی کورٹ تمہاری ججز؟ اسپیشل کورٹس کہاں ہو تم؟ اسناد دہشت گردی عدالت کہاں ہو تم؟ کیا تم کو آئین اختیار نہیں دیتا؟ پیشاب کروں ایسے آئین کے اوپر، ایسے آئین کے اوپر پیشاب کروں جو ایک جنرل کو تو سزا دے سکتا ہے لیکن ایک SP کو بلوا نہیں سکتا. قانونی باریکیاں، یہ کالے کوٹ کتے، انہی کو تم دانا ڈالتے ہو اور وہی جھوٹ بولتے ہیں. جو جتنا جھوٹ بولے گا وہ اچھا وکیل قرار دیا جاتا ہے، جتنا غلط فیصلہ لکھے گا اس کو اتنا ہی اچھا جج قرار دیا جاتا ہے. اگر پھانسی ہی دینا ہے تو ایک چیز تو ثابت آ گئی ہے، والیوم 10 کھلواؤ، دیکھو کس کو پھانسی ہوتی ہے، نام نہیں لیتا. میمو گیٹس، لعنت ہو سپریم کورٹ تمہارے اوپر، جس کے آسرے کے اوپر میں بیٹھا ہوں، 22 کروڑ عوام بیٹھی ہے. لعنت ہو ہائی کورٹ تم کے اوپر. میں تم ساری عدلیہ کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. کیا سپریم کورٹ کے جج کو میمو گیٹس کا کچھ علم نہیں؟ ہائی کورٹ کو کچھ علم نہیں؟ ایک پالش بوٹ پالش کرنے والے کو علم ہے لیکن میرے سپریم کورٹ کے جج کو میمو گیٹس کا کچھ پتا نہیں. کھلواؤ نا وہ کیس. کس طرح چیف جسٹس ہو، کس طرح خود نوٹس لیتے ہو؟ تمہارا کون سا آئین ہے؟ آئین صرف اور صرف چور کو چھڑوانے کے لیے، اور آئین ہے پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے. اس کو پھانسی دو اور چور کو بھگاؤ، یہ تمہارا آئین ہے. اگر یہ آئین ہے، اس آئین میں پیشاب کرتا ہوں. ڈان لیکس کہاں گیا؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ چاروں صوبوں کے، اسپیشل کورٹس تمہیں کہہ رہا ہوں، ڈان لیکس کہاں گیا؟ شرعی عدالت، اگر یہ ڈانس لیگ اور شرعی عدالتیں آ گئی تو فضل الرحمان اور سراج الحق پہلے پھانسی ہوں گے. ماڈل ٹاؤن، اس کی GIT رپورٹ آ چکی ہے، اس کو کھولو نا، اس کو کھولو. ماڈل ٹاؤن کی GIT رپورٹ آ چکی ہے، اس کو کھولو، دیکھو کس کو پھانسی ہوتی ہے. چوروں، ڈاکوؤں، ججوں. ایک ڈکٹیٹر سے حلف لینے والے، جس کو آپ ڈکٹیٹر اور غدار کہتے ہیں، اس سے حلف لینے والا چیف جسٹس کہاں ہے؟ اس وقت کے جسٹس کہاں ہیں؟
اس وقت کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کہاں ہیں؟ اس وقت کے ہائی کورٹ کے جسٹس کہاں ہیں؟ تمام سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور تمام ججز کے اوپر آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس میں قطرہ پیشاب کا آ گیا، میں اس کو پیتا ہوں، یہ گندا ہے، اس کو جو بھی پیے گا وہ گندا ہوگا. اس وقت کے حساب سے وزیر اعظم بھی گندا، چیف جسٹس آف پاکستان بھی گندا، چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کے چاروں جج بھی گندے، اور ہائی کورٹ کے جتنے ججز ہیں وہ بھی گندے، سپریم کورٹ کے جتنے ججز ہیں وہ بھی گندے، اس وقت کا وزیر اعظم بھی گندا، اس وقت کی کابینہ بھی گندی. کس کس کو تم سزا دو گے؟ سزائے موت. آرٹیکل 6 ان کے اوپر نہیں چلتا. بے بس ہو گئے ہو. کون سی عدالت؟ کس کا رونا کس کے سامنے روؤں؟ تمام ججوں کو غدار کہا جائے، اور تمام اس جج نے یہ فیصلہ لکھا ہے، اس کی انکوائری کی جائے اور معلومات کی جائے کہ یہ کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، اس کے پیچھے کون سا ملک ہے، کون سی طاقت ہے. جس طرح آرمی چیف آپ نے اپنے لیفٹیننٹ جنرل اور ایک بریگیڈر کو سزا دی تھی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ جتنے ججز ہیں یہ بے غیرت سیاستدان جو ہے، ان کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جتنے بھی آتے ہیں یہ تمام خود چور ہوتے ہیں. ان کا احتساب کیا جائے.